وتعالى وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ وَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الحمد للہ بل اکثرهم لا يعلمون وقال تبارک وتعالی یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار وقال عز وجل ویعبدون من دون اللہ ما لا يضرهم ولا ينفعهم وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ وَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلح العرب والعجم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حلف لغیر اللہ فقد اشرک وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الرقا والتمائم والطوال شرک او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کے لیے جو اکیلا تنہا خالق مالک رازق حاجت روا مشکل کشا ہے. درود و سلام آقا دو جہاں رحمت اللہ العالمین سید الاولین والآخرین جناب نبی کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ذات بالا کے لیے رحمتوں کا نزول ہو. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ائمہ کرام، ائمہ محدثین اور دیگر تمام مسلمان مردوں اور عورتوں پر جن کی محنتوں کے بعد یہ دین اسلام دین حق کا ہم تک صحیح معنوں میں پہنچا ہے. حضرات و حاضرین، سامعین محترم، آج کا ہمارا خطبہ جمعۃ المبارک عقیدہ توحید اور شرک پرستی، شخصیت پرستی، قبر پرستی، اس موضوع پر قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ گزارشات آپ احباب کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلے یہ بات تمہیداً سمجھنی بہت ضروری ہے کہ عقیدہ توحید کا اثبات اور شرک کی نفی اسلام کا اولین پیغام، سب سے اہم میسج، سب سے اہم بیان اور سب سے اہم اللہ کے فضل و کرم سے جو نقطہ ہے وہ توحید کا اثبات اور شرک کی نفی ہے. اس کے بغیر اسلام کی، ایمان کی نفی ہے. آپ اگر قریش مکہ کو، کفار مکہ کو دیکھیں تو وہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو محمد بن عبداللہ کے حوالے سے بخوب جانتے تھے. آپ کے باقاعدہ خیر کے تذکرے کیا کرتے تھے. آپ کی سیرت اور آپ کی صورت کی مثالیں بیان کیا کرتے تھے. آپ کی طہارت و پاکیزگی، آپ کی صفائی ستھرائی اور آپ کے صادق و امین ہونے کا وہ یقین رکھتے تھے.
حتیٰ کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت انہیں کہا کہ ماذا تقول فیہ، میرے متعلق آپ کی رائے کیا ہے، تو سبھی نے بیک زباں ہو کے کہا کہ ہم نے آپ کو صرف صادق و امین جانا اور صادق و امین پایا ہے۔ یہ وہ تمام چیزیں جو قریش مکہ اور کفار مکہ آج سے 1450 برس پہلے بیان کیا کرتے تھے، وہ ہمارے منبر و محراب میں بھی بیان ہوتی ہیں۔ آپ کی زلفوں کا تذکرہ، آپ کی شان و شوکت کا تذکرہ، آپ کی فضیلت اور آپ کے کردار اور گفتار کا تذکرہ، اور آپ کی سیرت کے ساتھ ساتھ صورت اور دیگر جمالات اور کمالات کا تذکرہ ہمارے بھی منبر و محراب میں ہوتا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ جس وقت قریش مکہ کے سامنے محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سے سامنے آئے اور آپ نے باقاعدہ یہ اعلان کیا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا العرب والعجم، کیا لوگو کہو کہ لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق الہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حقیقی عبادت کے لائق الہ نہیں ہے، صرف اللہ ہی ہے جو موت و حیات کا خالق اور مالک ہے، نفع نقصان کا خالق اور مالک ہے، قاضی الحاجات ہے، وہی مدد کرنے والا، اسی سے استغاثہ اور اسی سے استعانت ہے۔ یہ وہ بنیادی پیغام تھا جس پیغام سے دو قومی نظریہ، جس پیغام سے محبت نفرت میں بدلنا شروع ہو گئی، اسی پیغام سے سب سے زیادہ سب سے پہلے جس کو نفرت ہوئی وہ آپ کے چچا ابو لہب تبت لک یا محمد۔ اس نے یہ باقاعدہ نفرت بھرا جملہ اپنی زبان سے زہر الود یہ کلمہ نکالا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو نے اس مقصد کے لیے، اس میسج کے لیے ہمیں دعوت دی، ہمیں اکٹھا کیا، گویا کہ لا الہ الا اللہ وہ واحد کلمہ ہے کہ جس کلمے کی بنیاد پہ چھوٹے اور جھوٹے خداؤں کی دکانیں ختم ہو جاتی ہیں۔ لا الہ الا اللہ سے تمام بناوٹی خدا، ان کی خدائی کے بت ٹوٹ جاتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ زمین کے اور دیگر تمام ہوائی خداؤں سے انسان کی جان چھڑاتا ہے۔ یہی وہ نعرہ ہے جس نعرے سے کفار کو تکلیف، اسی نعرے سے مشرکین کو بھی تکلیف ہے، اسی نعرے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باقاعدہ محاذ کھڑے کیے گئے، آپ کا استہزاء کیا گیا، آپ کے ساتھ مذاق کیا گیا، آپ کو تکالیف دی گئی، شیب ابی طالب میں بند کیا گیا، آپ سے رشتے ناطے توڑے گئے، آپ سے معاشی اور معاشرتی بائیکاٹ کیا گیا، اور باقاعدہ آپ کو بدنام کرنے کے لیے اور آپ کو معاشرے سے ختم کرنے کے لیے ایک بہت بڑا اجلاس بنایا گیا جسے دار الندوہ کے نام سے لوگ یاد کرتے ہیں۔ دار الندوہ وہ اجلاس کہ جس اجلاس کا مین ایجنڈا یہ تھا
کہ محمد کے دامن میں کوئی داغ تلاش کرو، اس لیے کہ محمد کا نعرہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑھتا جا رہا ہے، چڑھتا جا رہا ہے، لیکن اس دار الندوہ کے اجلاس میں سبھی کا بیک وقت یہ پیغام تھا کہ محمد کے دامن میں کوئی داغ نظر نہیں آتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں کوئی عیب اور نقص نظر نہیں آتا، جس عیب اور نقص کو ہم لوگوں کے سامنے رکھیں اور آپ سے دور کریں۔ یہی بات ہے کہ قرآن مجید نے بیان فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ۔ اے حبیب، یہ آپ کو رد نہیں کرنا چاہتے، دراصل یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی عقیدہ توحید کا انکار کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی توحید اور اللہ کی آیات کا انکار کرنا چاہتے ہیں۔ اصل یہ بنیادی نعرہ ہے، جس نعرے پہ اسلام کھڑا ہے، جس نعرے کی دعوت کے لیے آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام کو مبعوث کیا گیا، اور ہر ایک نے یہی سبق دیا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حبیب اللہ خلیل اللہ تک، محمد الرسول اللہ تک یہی پیغام تھا کہ اللہ کے سوا کوئی وحدہ لا شریک نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا مشکل کشا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی موت و حیات کا خالق مالک نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، کوئی شفا دینے والا نہیں ہے، کوئی رزق دینے والا نہیں ہے، کوئی دعا کو سننے والا نہیں ہے، اور کوئی بھی اولاد دینے والا نہیں ہے۔ یہی وہ بنیادی پیغام جس کو قرآن مجید نے مختلف مقامات پر مختلف انبیاء کا تذکرہ کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ ایک ایک نبی کو دیکھو، ہر نبی نے یہی فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی کی بھی عبادت نہ کرو، ما لکم من الہ غیر، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ آپ سیدنا شعیب علیہ السلام کو دیکھیں، صالح علیہ السلام کو دیکھیں، نوح علیہ السلام کو دیکھیں، لوط علیہ السلام کو دیکھیں، اور پھر سیدنا یوسف علیہ السلام کو دیکھیں، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ اے میرے جیل کے ساتھیوں، یہ ہوش حواس سے بتلاؤ، کیا ایک خدا بہتر ہے یا ہزاروں خدا بہتر ہیں؟ بے سہارے اور خود دوسروں کا سہارا لینے والے سبھی نے ایک ذبح ہو کے کہا کہ ایک اللہ ہے۔ اور قرآن مجید نے اس کو مختلف مقامات پہ فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی عبادت اور پرستش کو چھوڑ دو۔ اسی کو دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، صرف اپنے رب کی عبادت کرو، اور یہ تیرے رب کا فیصلہ ہے کہ اللہ کی عبادت ہو۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مساجد صرف اللہ کے لیے بنائی گئی ہے اور اس میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ لا الہ میں پہلا کلمہ دو جز ہیں، دونوں جز کے پہلا جز اس کو دیکھا جائے تو پہلے توحید کے اس بات میں اس سے پہلے سب سے پہلے شرک کی نفی ہے
باطل خداؤں کی نفی ہے. جب تک آپ باطل خداؤں کی نفی نہیں کرتے اس وقت تک آپ کی توحید ثابت نہیں ہوتی. لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود برحق الہ نہیں ہے. نظر آنے والا ہو یا نہ نظر آنے والا ہو، سمجھ میں آنے والا ہو یا سمجھ سے بالا ہو، زندہ ہو مردہ ہو، فرشتہ ہو، نبی ہو، ولی ہو، پیر ہو، کوئی بھی شخصیت ہو، لا الہ میں جو قلبی گرامر کا کلمہ ہے اس میں ہر ایک کی نفی ہے کہ دنیا میں جب تک مسلمان مومن موحد باطل خداؤں کو گن گن کے اس کی نفی نہیں کرے گا اس وقت تک ایک اللہ کی توحید کا اثبات نہیں ہو سکتا. لا الہ الا اللہ، اس کے بعد ایک اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہے. یہی باتیں نماز کے اندر، یہی باتیں اذان کے اندر، یہی باتیں کلمہ شہادت میں، یہی پیغام کلمہ طیبہ میں، یہی دیگر اذکار میں. آپ کوئی ذکر اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی دعا اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی اذان اور تکبیر اٹھا کے دیکھ لیں، نماز اٹھا کے دیکھ لیں، ہر ایک میں ایک ہی پیغام ہے، عقیدہ توحید، اللہ کی توحید کا اقرار اور باقی چیزوں کا انکار ہے. نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد سلام پھیرتے ہیں. ایک آدمی صرف گننا چاہے تو تقریباً 175 مرتبہ نماز کے بعد 175 مرتبہ جو اذکار مسنون اذکار فرض نمازوں کے بعد کیے جاتے ہیں 175 مرتبہ اللہ کی توحید کا، اللہ کی وحدانیت کا، اللہ کی الوہیت اور ربوبیت کا اقرار ہے. آپ گن کے دیکھیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. 4 دفعہ جو توحید کا اعلان ہے. ہر مسجد میں اذان دی جاتی ہے، اذان کے مفہوم پر توجہ نہیں کروائی جاتی. اشہد ان لا الہ الا اللہ اذان میں بھی کہا جاتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ تکبیر میں بھی کہا جاتا ہے. اذان کا بولا ہوا تکبیر میں یاد کر لے تاکہ اس کے سجدے اللہ کے ہاں قبولیت عامہ اختیار کر جائیں. اشہد ان محمد رسول اللہ نماز میں اقرار اور اسی طرح اذان میں اقرار اور اس کے ساتھ ساتھ اقامت میں بھی اقرار، یہ تمام چیزوں کا اقرار. اور پھر اس کے بعد آپ آگے دیکھیں تو قرآن مجید میں واضح طور پر شرک کی نفی ہے. ہر ایک کو مخاطب کر کے شرک کی نفی کرنے کا کہا. فرمایا 25 پیغمبروں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا لئن اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون. یہ 25 معروف پیغمبر ان میں سے بھی کوئی شرک کریں گے تو ان کے بھی اعمال کو ضائع کر دیا جائے گا. لئن اشرکت لیحبطن عملک، اے حبیب آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے بھی عمل کو ضائع کر دیا جائے گا. اتنے سخت الفاظ اور قرآن مجید کے الفاظ ہیں جس کو کوئی آدمی چیلنج نہیں دے سکتا. اس میں کوئی تعصب اور تشدد کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی انتہا پسندی کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی غلو کی بات نہیں ہے. کوئی آدمی کہے کہ بھئی اتنی تشدد اتنی سختی کہاں سے ہے؟ قرآن مجید کی آیات ہیں. قرآن مجید کی آیات کو تو قرآن سے نکالا نہیں جا سکتا. قرآن مجید کی آیات کا سادہ سمپل ترجمہ بیان کر رہا ہوں، کوئی کسی کی تفسیر نہیں ہے. حنفی، شافی، مالکی، حنبلی اور اسی طرح اہل سنت اہل حدیث کی کوئی تفسیر کا حوالہ نہیں ہے. قرآن کا حوالہ لئن اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون. لئن اشرکت لیحبطن عملک فاذا راکبوا فی الفلک
दाअवुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। जिस वक्त इकरमा बिन अबी जहल ने देखा, भागा, तौहीद से भागा, रिसालत से भागा, इस्लाम और ईमान से भागा। कश्ती डूबते वक्त देखा कि मल्ला ने एक ऐलान किया है कि इस भंवर से सिर्फ नबी मोहम्मद का रब ही बचा सकता है, उसके सिवा कोई और बचा नहीं सकता। फईदा राकिबू फिल फुल्की दाअवुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। इकरमा तवज्जो करके, होश करके, शऊर के साथ कलमे के ऊपर गौर खोज करने लगा कि इसी कलमे से तो भागा हूं, इसी मैसेज से तो भागा हूं, इसी इस्लाम और ईमान से तो भागा हूं। अगर खुशकी के अंदर, तरी के अंदर नबी मोहम्मद का रब बचाने वाला है तो खुशकी के अंदर भी वही बचाने वाला है। तौहीद का दो लफ्जी सवाल, दो लफ्जी पैगाम और दो लफ्जी जवाब क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया एक सहाबी रसूल, अल्लाह के रसूल दो लफ्जों में तौहीद समझाओ कि दो लफ्जों में तौहीद पूरी की पूरी समझ आ जाए, अकीदा तौहीद समझ आ जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो लफ्जों में उसको, दो जुमलों में समझाया कि तौहीद यह है, इदा सालता फस्अलिल्लाह, इदा सालता फस्अलिल्लाह व इदा स्तानता फस्तईन बिल्लाह। जब भी सवाल करना है रिज़्क का, मौत का, जिंदगी का, नफे का और औलाद का, माली तजारत का, तरक्की का, इज्जत का, शोहरत का, जिस किस्म का भी सवाल करना वो सिर्फ किससे करना है? अल्लाह से करना है। दूसरा सवाल वइदस्तानता फस्तईन बिल्लाह, कि जब मदद तलब करनी है सिर्फ अल्लाह से मदद तलब करनी है। कुरान मजीद ने मुख्तलिफ मुकामात पे फरमाया वयाबुदून मिन दूनिल्लाहि मा ला यज़ुर्रुहुम वला यनफ़उहुम। वो ऐसे खुदाओं को पुकारते हैं, अल्लाह को छोड़ के ऐसे खुदाओं को पुकारते हैं, ना उन्हें तकलीफ दे सकते हैं ना ही उन्हें नफा दे सकते हैं। फरमाया इन्नल्लज़ीना तदून मिन दूनिल्लाहि इबादुन, जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो वो तुम्हारी जैसे बंदे हैं, तुम्हारे जैसे इंसान है। वमान तबी मुस्लिम मन फिल कुबूर, और तुम जो कब्रों में हैं उनको कभी भी सुना नहीं सकते। फज्तानिबुर रिश्ता मिनल औसान, ये बुतों की पलीदगी से बचने की कोशिश करो। कुरान मजीद में इसके मुख्तलिफ मुकामात पे ऐलानात और बयानात हैं। आप जरूरत इस अमर की है इसी पैगाम को लेके उठे। अकीदा तौहीद का पैगाम बहुत बड़ा पैगाम है। अकीदा तौहीद की दावत बहुत बड़ी दावत है। अकीदा तौहीद की तहरीक बहुत बड़ी तहरीक है। अकीदा तौहीद का मनहज बहुत बड़ा मनहज है। अकीदा तौहीद का पैगाम आम करना यह बहुत बड़ा पैगाम है। जिसको अल्लाह ताला ने यह नसीबे में दे दिया है उसका बहुत बड़ा नसीबा है। यही पैगाम सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम तक चलता आया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आप देखेंगे अकीदा तौहीद के इस बात पे पूरी जिंदगी का क़याम है और शिरक की नफी पे पूरी जिंदगी को लगाया है और बाकायदा समझाया मेरा रब वो है अल्लज़ी खालकानी फहुवा यहदीन, जो पैदा करने वाला है, जो हिदायत देने वाला है, युतीमुनी, जो खिलाने वाला है, वयस्कीन, और पिलाने वाला है, मैं बीमार हो जाऊं तो शिफा देने वाला है, वइज़ा मरिज़तु फहुवा यशफीन, वही खालिक है जो शिफा देता है, वही मालिक इलाह है जो हिदायत देता है, वही पैदा करने वाला, वही मारने वाला है। यही पैगाम अपने वालिद के सामने रखा, यही पैगाम कौम के सामने रखा, यही पैगाम वक्त के हुक्मरानों के सामने रखा। जिस वक्त उसने कहा नमरूद के सामने मैसेज दिया अलम तरा इल्लज़ी हाज्ज इब्राहीमा फी रब्बिही अन आताहुल्लाहुल मुल्क इज़ क़ाल इब्राहीमु रब्बी अल्लज़ी युहयी व युमीत क़ाल अना उहयी व उमीत। मेरा रब तो वो है जो जिंदा करता और मारता है। कहा कि मैं भी जिंदा करता और मारता हूं। कहा मेरा रब वो है जो मशरक से सूरज को लाता है, मगरब की तरफ गुरूब करता है। फाति बिहा मिनल मगरिब, फाति बिहा मिनल मगरिब, फाति बिहा मिनल मगरिब। तू अगर खुदा है तो मगरब से सूरज को ला, मशरक की तरफ सूरज को गुरूब कर,
फबुहित अल्लज़ी कफर, काफिर खामोश हो गया। इसी दलील की बुनियाद पर मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन को खामोश करवाया। इसी दलील की बुनियाद पे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जहल, उतबा, शैबा, अबू लहब, इन तमाम सरदारों को खामोश करवाया और एक तौहीद का ऐलान करवाया। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम में, जिस वक्त आपके ऊपर बीमारी का बहुत बड़ा गलबा था, कभी बेहोश होते और उसके बाद होश आती, नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुसूसन आखिरी 5 दिनों में सबसे ज्यादा जिस चीज की नफी की है वो कब्र परस्ती के शिरक की नफी की है। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकायदा सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और दीगर सहाबा सहाबियात को मुखातब करके फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लानल्लाहु अल यहूदा वन नसारा, अल्लाह लानत फरमाए यहूदों पर, यहूद और नसार पर। और उसकी बुनियादी वजह भी बताई, इत्तखज़ू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा, उन्होंने अपने अंबिया की कब्रों को मसाजिद बना लिया। हालांकि ईसाइयों और यहूदियों को देखा जाए उनकी इबादत गाहों का नाम मस्जिद नहीं है, उनकी इबादत गाहों का नाम मस्जिद नहीं है, लेकिन रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में फरमाया कि उन्होंने उनकी कब्रों को मस्जिद बना लिया। मतलब यह है कि जिस तरह मस्जिदों में अल्लाह की इबादत होती है, ऐसे ही उनकी कब्रों में उनकी इबादत होगी अल्लाह के सिवा। जो काम मस्जिदों में किए जाते हैं वो काम उनकी कब्रों पर किए जाएंगे। अल्लाह के रसूल ने साथ ही फरमाया, ला तत्ताखिदू कब्री वसना, मेरी कब्र को मेला ना बनाना और मेरी कब्र को उर्स ना बनाना, मेरी कब्र को पक्का ना करना। ये तमाम के तमाम फरामीन नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम सहाबियात अपनी उम्मत को आखिरी वक्त में बताए। लेकिन आज कब्र परस्ती का शिरक, शख्सियत परस्ती का शिरक, वतनियत परस्ती का शिरक और निजाम परस्ती का शिरक इतना उरूज पे है कि उसकी हद नहीं है। आज 25 को तकरीबन अक्सर मसाजिद में अहले इल्म का इसी बात पे खुतबा तौहीद अकीदा तौहीद पर यह खुतबा जुमातुल मुबारक है कि कब्र परस्ती के शिरक की नफी की जाए, शख्सियत परस्ती के शिरक की नफी की जाए, निजाम परस्ती के शिरक की नफी की जाए और इसी तरह वतनियत परस्ती के शिरक की नफी की जाए। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र परस्ती के शिरक की जो सूरत बयान की, एक एक का सिर्फ उर्दू में नाम लेके बात खत्म करता हूं इसलिए कि वक्त कम है, कि कब्र परस्ती का शिरक इंतहाई खतरनाक है। यही वो शुरू में पैदा होने वाला और चलने वाला शिरक है। कब्र परस्ती में जिस वक्त बंदा चाहता है तो उसमें कितने काम करता है। सजदा करना, कब्रों को सजदा करना हराम है और इसी तरह कब्रों को पुख्ता करना हराम है। कब्रों पे कतबे लिखना हराम है, कब्रों पे दिए जलाना हराम है, कब्रों पे मजावर बन के बैठना हराम है, कब्रों की तरफ रुक करके नमाज पढ़ना हराम है, कब्रों की नजर न्याज करना हराम है, कब्रों के अंदर चादर चढ़ाना, ये सारी चीजें हराम है। कब्रों का तवाफ करना, कब्रों के ऊपर मेले लगाना, कब्रों की खाक चाटना, कब्रों पे तेल लगाना और तेल अपने जिस्म को मलना, ये तमाम चीजें, धागे बांधना और इसके साथ साथ मैयत के सामने की तरफ से आना, ये तमाम के तमाम वो काम है जो मुसलमानों से जहालत की बुनियाद पे और इसी तरह खाशात की बुनियाद पे हो रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तमाम चीजों से मना फरमाया। ज़िबा लिगैरिल्लाह हराम है, कसम लिगैरिल्लाह हराम है और लिगैरिल्लाह इबादत हराम है। ये तमाम चीजों की अल्लाह के रसूल ने नफी फरमाई है और इसी की दावत आज अल्लाह के फजल करम से हम देते हैं कि ये बात हमारी नहीं है, अहले सुन्नत का, अहले हदीस का मैसेज नहीं है, ये कुरान और सुन्नत की दावत है, कुरान और सुन्नत का पैगाम है। यही रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरक की नफी की। आपने शिरक का जुमला भी आया उसकी भी नफी की, शिरक की कोई हरकत आई उसकी नफी की, शिरक का कोई फेल आया उसकी नफी की। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक दरख्त को पूजा जाता था। सहाबा में से जो नए नए इस्लाम लाने वाले कहा कि अल्लाह के रसूल इस तरह का हमें भी एक दरख्त बना दो
جس کی ہم عبادت فرمائے. اللہ کے رسول نے ذات انوات کے شرک کی نفی کی ہے. اس کے بعد نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ابراہیم آپ کے بیٹے کی وفات ہوئی. لوگ وہاں تھوڑے سے شرک میں جانے کی انہوں نے کوشش کی. اللہ کے رسول نے فوری فرمایا ان الشرکا ان الشمس والقمر آیاتان من آیات اللہ. سورج اور چاند یہ کسی کے لیے غروب نہیں ہوتے, سورج اور چاند کسی کے لیے مدم نہیں ہوتے, سورج اور چاند کو گرہن نہیں لگتا. یہ اللہ کی آیات میں سے آیات ہیں, یہ صرف اللہ کے حکم کی وجہ سے ہے. اور ایک گروہ ایسا تھا کہ جس نے کہا کہ بارش آسمان کے ستاروں کی وجہ سے ہوئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن لوگوں نے کہا مطرنا بنوئی کذا فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے وہ کافر ہو گئے, اور جنہوں نے کہا مطرنا بفضل اللہ ہم اللہ کے فضل سے بارش دیے گئے ہیں وہ عقیدہ توحید پہ ایماندار مسلمان مومن ٹھہرے. اور شرک کی تقریباً بڑی بڑی 5 مثالیں ہیں. 5 مثالیں آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں. پہلی مثال دی گئی مکھی سے مثال دی گئی. فرمایا کہ یہ لوگ جو اللہ کے غیر کو پکارتے ہیں مکھی پیدا نہیں کر سکتے. مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات, مکھی کو چیز چھین کے لے جائے اس کو واپس نہیں لا سکتے. اتنے کمزور ضعفت طالب والمطلوب کہ پکارنے والا اور جس سے پکارا جا رہا دونوں کمزور ہیں. دوسری مثال مکڑی کے جالے کی سی دی. فرمایا جو اللہ کے غیر کو پکارتا ہے ان کی مثال کمثل العنکبوت, ان کی مثال مکڑی جیسی ہے کہ مکڑی کے جالے کے اوپر بڑے بڑے محلات قائم نہیں ہو سکتے. اسی طرح وہ لوگ جو اللہ کے غیر کو پکارتے ہیں ان کے اعمال مکڑی کے جالوں سے بھی زیادہ کمزور اور بوڑھے ہوں گے جو ہواؤں سے پھونکوں سے اڑا دیے جائیں گے. اور تیسری مثال سیراب کی مثال دی ہے. جیسے دور سے سڑک کنارے پانی نظر آتا ہے ایسے ہی وہ لوگ جو اللہ کی توحید کو چھوڑ کے غیر اللہ کی طرف جاتے ہیں اور اپنے اعمال کو تہامہ پہاڑ جیسا سمجھتے ہیں ان کی مثال کسراب بقیاتی یا سب الزمان ما کہ جیسے دور سے پانی نظر آتا لیکن قریب جائیں کوئی نظر نہیں آتا. اسی طرح ان کے اعمال آخرت میں کوئی نظر نہیں آئیں گے. اور چوتھی مثال او کظلمات فی بحر اللجی یغشا موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب, ان اندھیروں کی طرح ہے, سمندری اندھیروں کی طرح کہ جس وقت سمندری اندھیروں میں بندہ چلا جائے کو کوئی چیز نظر نہیں آتی. اسی طرح ان کو بھی ان کے اعمال نظر نہیں آئیں گے. پانچویں مثال فرمایا عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ, یہ عمل کر کر کے تھک جائیں گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. چھٹی مثال اس پانی کی سی ہے. فرمایا کہ پانی کا پیالہ سامنے رکھ کے کوئی آدمی پانی کے پیالے کو اپنے منہ کی طرف بلاتا رہے جب تک اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھائے گا اس وقت تک پانی اس کے منہ میں نہیں آئے گا. لیبلغ فاہ وما هو ببالغ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال. یہ ان کی مثال بالکل ایسے ہی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارے جتنے بھی مسلمان بھائی ہیں وہ چاہے حنفی شافی مالکی حنبلی ہم ان سب کے لیے مخلص ہیں, ہم ان سب سے محبت کرتے ہیں. بات عقیدہ توحید کی ہے, بات آپ کی جنت کی ہے, بات آپ کی آخرت کی ہے, بات آپ کی اللہ کی رضا کی رحمت کی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ چند لوگوں کے پیچھے لگ کے دلائل کو علم کو چھوڑ کے استنباط کو چھوڑ کے کروڑوں اربوں سال کی زندگی کو نقصان میں لے جاؤ. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ سب کو عقیدہ توحید اس کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے اور شرک کی نفی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ھذا ما عندی والعلم عند اللہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. زندگی شعور سے الحکمہ انٹرنیشنل.